نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا نازل شدہ مصیبت اور جو ابھی نہیں نازل ہوئی ہیں ان سے بچنے کا فائدہ دیتی ہے، تو اے اللہ کے بندو تم اللہ سے برابر دعا کرتے رہا کرو۔ شیطان روتے ہوئے ہٹ جاتا ہے جب انسان سجدہ کی آیت تلاوت کرتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا ایک طرف چلا جاتا ہے اور کہتا ہے، ہائے ہلاکت، بربادی، ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا اور اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت اور مجھے سجدے کا حکم ہوا لیکن میں نے انکار کیا، نافرمانی کی، میرے لیے جہنم کی آگ ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ میں خچروں کی طرح بچھو ہیں، ایک بار جب ان میں سے ایک بچھو ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی جلن محسوس کرے گا۔ سورہ یاسین پڑھنے کا ثواب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے اسے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پتھر کو جہنم کے کنارے سے پھینکا گیا، وہ 70 سال تک اس میں گرتا رہا مگر اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر آیا کہ وہ صبح تک سوتا رہتا ہے، فرض نماز کے لیے بھی نہیں اٹھتا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث دوسروں تک پہنچائے۔ حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا تندور پر روٹیاں لگا رہی تھیں اور ساتھ میں آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ فرمایا، کیا ایک روٹی میں لگا دوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی تندور میں لگا دی۔ پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بابا روٹی تو پک ہی نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو میں ہاتھ لگا لوں اس پر آگ حرام ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی ذات نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر بھی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے صبر و استقلال دے دیتا ہے، اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بے پایا خیر نہیں ملتی۔ صبر تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کی پرورش کرنے والا، اس کا اپنا رشتہ دار ہو یا غیر ہو، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ انہوں نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر اس کے ساتھ اشارہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے غم و افکار گھیر لیں اس سے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ بکثرت پڑھا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صبح کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، وہ عام سمندر کی جھاگ کے برابر ہی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس نے کانٹوں کی بھری ہوئی ایک ٹہنی دیکھی، بس اسے راستے سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ صرف اسی بات پر راضی ہو گیا اور اس کی بخشش فرما دی۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر شخص پکارے گا، یا اللہ نفسا نفسی، یا اللہ میری جان بچا۔ اچانک ایک آواز آئے گی، یا اللہ امتی امتی، یا اللہ یہ میری امت ہے، یا اللہ یہ میری امت ہے، اور یہ وہ ہستی ہوں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ بخش دے گا سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے فخر سے بتائیں گے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ نگہبان مقرر ہو جائے گا اور صبح کے ہونے تک شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو
इंसान को दुनिया में ईमान व आफियत से बढ़कर कोई नियामत नहीं दी गई, इसलिए अल्लाह से इन दोनों चीज़ों की दुआ करते रहा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जालिम के साथ इसकी मदद के लिए चलता है हालांकि वो जानता है कि वो जालिम है, तो यकीनन वो इस्लाम से निकल जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी इंसान ने इस शख्स से बेहतर रोजी नहीं खाई जो खुद अपने हाथों से कमा कर खाता है। अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी अपने हाथ से काम करके रोजी खाया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इतना ही अमल करो जितनी ताकत रखते हो, क्योंकि अल्लाह ताला सवाब देने से नहीं थकता, लेकिन तुम थक जाओगे। और अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब अमल वो है जो हमेशा किया जाए, अगरचे थोड़ा हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे जिक्र के लिए वक्त निकालो, मैं तुम्हारे काम में बरकत अता करूंगा, वरना दुनियावी कामों की कसरत तुम पर इस कदर मुसल्लत कर दूंगा कि तुम्हें फुर्सत ही ना होगी और सुकून से महरूम रहोगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स पाबंदी से इस्तगफार करता रहे, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला हर रात के आखिरी हिस्से में दुनियावी आसमान पर तशरीफ़ लाते हैं और फरमाते हैं, कौन है जो दुआ करे और मैं कबूल करूं, कौन है जो मुझसे मांगे और उसे मैं अता करूं, कौन है जो मुझसे माफ़ी चाहे और मैं उसे बख्श दूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम खुद को पाक मत कहो, तुम में से नेक आदमियों को अल्लाह जानता है। मुझे ज़्यादा पसंद है कि मैं किसी मुसलमान की ज़रूरत पूरी करने के लिए उसके साथ चलूं, ये मुझे मेरी मस्जिद नबवी में 1 महीना इत्तिकाफ करने से ज़्यादा पसंद है। फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं जन्नत के शौक़ में इबादत नहीं करता, ये तिजारत है, और ना ही जन्नम के खौफ से करता हूँ, ये ग़ुलामी है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए इबादत करता हूँ कि मेरा रब इबादत के लायक है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी खाने में ऐब नहीं निकाला। अगर आपको खाना अच्छा लगता तो उसे खा लेते, वरना छोड़ देते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा बीमार होता है या वो सफ़र में जाता है तो इसके वो तमाम अमल लिख दिए जाते हैं जो वो हालत क़याम और तंदुरुस्ती में करता रहा। ऐ मेरे रब्बे करीम, हमारे ज़ाहिर और बातिन को पाक कर दे। जो दुश्वारियाँ, बीमारियाँ, परेशानियाँ और आने वाले ख़दशात व आफ़ात हैं, उन सब से हमें महफूज फरमा। हमारी जायज़ हाजात पूरी फरमा। हमें इस्लाम पर साबित कदम रख और ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन कराम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कार खैर में अपना हिस्सा डालिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार फरमाइए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।